کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانا رضا کا ہے۔ الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے متین سرور دنیا مدی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہمیں درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ بڑی دیر سے آپ حضرات نعت اور منقبت اور خطابات سماعت کر رہے تھے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب قبلہ سے بہترین خطاب سماعت فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں شہزادہ حضور تاج الشریعہ قائد ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قاضی القضات فی الہند تشریف لائیں گے۔ ان کا نورانی جلوہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا اور ان کی زیارت سے آپ حضرات مشرف ہوں گے۔ بریلی شریف کے روحانی فیضان سے آپ حضرات آج مستفید ہونے والے ہیں۔ کوئی اپنے محلے کا پیر ہوتا ہے تو کوئی اپنے شہر کی حد تک کا پیر ہوتا ہے، کوئی ان میں وہ ہوتا ہے جنہیں دو چار ضلع میں لوگ پیر جانتے ہیں کہ وہ مرشد ہیں، کوئی ایک ملک کا پیر ہوتا ہے، کوئی ایک دو درجن ملک کا وہ پیر ہوتا ہے، مگر شہزادہ حضور تاج الشریعہ صرف ہندوستان کا ہی پیر نہیں بلکہ پورے جہان کا پیر ہے۔ اب تو کچھ بولیے آپ حضرات، پوری دنیا کا پیر ہے۔ اور ان کے اندر جو چمک ہے، جو دمک ہے، جو روشنی ہے، جو روحانیت ہے، دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے مظہر عظم ہیں حضور قائد ملت۔ جو انتظار حضور تاج الشریعہ کا لوگ کرتے تھے، جس طرح سے بے چین رہتے تھے، جو شوق ہوتا تھا، جو ذوق رہتا تھا، جو اشتیاق اور محبت بھرے انداز میں لوگ بے چین و بے قرار نظر آتے تھے، وہی انداز، وہی طریقہ حضور قائد ملت کے لیے ہے کہ جس شہر میں وہ چلے جاتے ہیں شہر بھوکا ہو جاتا ہے، جس علاقے میں وہ تشریف لے جاتے ہیں علاقہ ان کے نام ہو جاتا ہے۔ یہ فیضان بریلی شریف کا ہے۔ اور آپ حضرات سے جب درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا تو چند حضرات نے ہی لب ہلائے اور باقی خاموش بیٹھے رہے۔ انتظار ہو رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات ایک کے بعد ایک خطیب کو سننا اس وقت نہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی سنائے، صرف اور صرف انتظار ہے حضور قائد ملت کا۔ لیکن جب تک وہ تشریف نہ لائیں، ہم جیسے لوگوں کی بھی کچھ باتیں سن لیں تو آپ حضرات درود شریف محبت کے ساتھ میں ہمیشہ ورد کرتے رہیں۔ جو بھی وقت ملے آپ درود شریف کا وظیفہ کریں، کیونکہ درود و سلام ہر حال میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور میرے آقا درود و سلام کی آواز کو خود سنتے ہیں۔ امام سفاری جو بہت بڑے محدث ہیں،
القول البدی صفحہ 156 پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک درج کرتے ہیں، ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا فی غرب الا وانا وملائکۃ ربی نرد علیہ السلام۔ جو بھی مسلمان پورب سے یا پچھم سے کہیں سے بھی میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو میں اور میرے رب کے فرشتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب غلام آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو مدینے کے تاجدار اس غلام کی آواز کو سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جواب کون دیتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے حبیب زندہ ہیں اور میرے آقا سرور کائنات زندہ ہیں اور حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ایک محفل میں جھارکھنڈ میں کسی خطیب نے یہ کہہ دیا کہ گرچہ میرے نبی زندہ نہیں ہیں، ان کی تعلیم زندہ ہے، ان کی سیرت زندہ ہے، ان کا کارنامہ زندہ ہے۔ تو اس محفل میں حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جلوہ گر تھے۔ فرمایا رکیے، میرے آقا حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، جیسے کل زندہ تھے آج زندہ ہیں۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ گرچہ حضور زندہ نہیں ہیں ان کی تعلیم زندہ ہے؟ توبہ کیجئے۔ تو مقرر نے بغیر سوچے ہوئے توبہ کی اور تجدید ایمان کیا، پھر سے تقریر کی تو لوگوں کا بیان ہے امام احمد رضا کی شخصیت پر ایسا بیان جو بعد توبہ انہوں نے کیا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنی گئی، کیونکہ بندہ جب گناہ کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین میں اسے داخل فرما دیتا۔ لیکن آج کل توبہ کے لیے کہا جائے تو لوگ دائیں بائیں جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نام کے محققین، نام کے مفتی اور نہ جانے کیا کیا القاب کے بوجھ سر پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، لیکن توبہ کے لیے کہا جائے تو ایک ذرہ برابر انہیں اس پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اگر میرے پاس نسخہ ہے کہ اگر یہ نسخہ استعمال کیا جائے تو فوراً توبہ کرے گا۔ یہ کہا جائے کہ جو سب سے بڑا پاپی مفتی ہے اگر اس نے توبہ کیا تو 1 کروڑ نذرانہ دیا جائے گا، تو پھر دیکھیے کہیں گے کہاں کرنا ہے پتہ بتاؤ، احمدآباد شریف میں، بمبئی میں یا برہان پور میں کرنے کو تیار ہوں کیونکہ پیسہ ملے گا نا۔ جو سب سے بڑا فریب کار ہو اور فتوے میں دھوکہ دینے والا ہو، چاہے کہیں کا صدر المفتیین ہو یا صدر افتاء ہو یا صدر فتنہ ہو، وہ کہیں گے کہاں کرنا ہے وہ بولو، 1 لاکھ مائک لگاؤ یا ٹی وی چینل پہ نشر کرو، میں توبہ کروں گا کیونکہ 1 کروڑ ملنے والا ہے۔ جو اس سے چھوٹا پاپی کہہ دو کہ 50 لاکھ دیں گے تو وہ بھی ایک بار نہیں 50 بار توبہ کرنے کو تیار ہوگا کیونکہ پیسہ ملے گا۔ جو اس سے چھوٹا پاپی 10 لاکھ دیں گے تو وہ 10 بار توبہ کریں گے کیونکہ پیسہ ملنے والا ہے۔ لیکن توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور لوگوں میں عزت بڑھتی ہے۔ جو انہیں اس کا یقین نہیں ہے، تاج الشریعہ نے توبہ کرائی، یہ ان کا امتیاز ہے کہ جس وقت کسی نے گناہ کیا اسی وقت توبہ، یہ نہیں کہ کچھ رعایت کرو، بڑی ٹوپی ہے یا بڑا امامہ ہے یا بڑے خاندان کا نہیں۔ میرے تاج الشریعہ، تمہارے تاج الشریعہ، پوری دنیا اہل سنت کے مرشد کامل کا یہ طریقہ ہے کہ ضرورت پڑی تو عصا گردن میں پھنسا کر کھینچ دیا کہ توبہ کرو تو توبہ کی گئی اس وقت۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ کی حقانیت اور یہ ہے احقاق حق و ابطال باطل۔ ایک بہت بڑی محفل الہ آباد میں آج تک ہو رہی ہے، دارالعلوم غریب نواز کو آپ لوگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، مرزا غالب روڈ الہ آباد میں وہاں ہوتی ہے سرکار مدینہ کانفرنس۔ اس محفل میں حضور مفتی اعظم ہند جلوہ گر تھے اور جوانی کا عالم تھا حضور تاج الشریعہ کا۔ محفل کے آغاز میں ہی چلے گئے، بیٹھ گئے۔ ایک شاعر نے جب نعت پڑھی جن کا نام ہے عزیز الہ آبادی،
انہوں نے جب نعت پڑھی تو نعت پاک میں ایک شعر انہوں نے غلط پڑھا، اور ان سے پہلے ایک بہت بڑے شاعر جو کامٹی کے رہنے والے اعجاز کامٹری، شعر و شاعری کی دنیا میں لوگ جانتے ہیں، انہوں نے نعت پڑھی اور مقطع یہ پیش کیا: عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، تو زمانے کا بن یا محمد کا بن۔ میرے تاج الشریعہ بدو طریقہ جلوہ گر ہے، مصر سے پڑھ کر آئے تھے، فرمایا غلط ہے توبہ کیجئے۔ آپ نے لوگوں کو دو باتوں میں سے ایک یہ قبول کرنے کا پیغام دیا کہ تو زمانے کا بن یا محمد کا بن، یعنی کوئی رسول کائنات کا نہ بنے، زمانے کا بن جائے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ توبہ کیجئے اور شعر کو اس طرح پڑھیے: عشق اعجاز شرکت کا قائل نہیں، تو کسی کا نہ بن، صرف محمد کا تو کسی کا نہ بن، صرف محمد کا بن۔ فی البدی شعر کو ٹھیک کر دینا جس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو، یہ در امتیاز ہے بریلی کے تاجدار، کسی کا نہ بن۔ وہ بیٹھ گئے پڑھ کر، اور جب باری آئی عزیز الہ آبادی کی، اور وہ بڑے خوبصورت بھی تھے، جب وہ کھڑے ہوئے نعت پڑھنے کے لیے تو انہوں نے بھی ایک شعر ایسا پڑھا کہ شعر میں یہ کہا: آئی ندائے خالق نالین پہنے آجا، آئی ندائے خالق نالین پہنے آجا، منظور ہے خدا کو سب احترام تیرا۔ فرمایا توبہ کیجئے، یہ روایت موضوع ہے، گڑھی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فنا کتاب میں اس کا رد فرمایا ہے، اس کا رد امام احمد رضا نے کیا، یہ روایت غلط ہے۔ تو عزیز الہ آبادی خوش ہو گئے اور سینہ چوڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے نعت خواں کے کلام ایسے ایسے اللہ والے سنتے ہیں، مجھے اس کے فخر ہے۔ توبہ کیا، رجوع کیا، وہ زمانہ تھا کہہ دیا توبہ کرو تو بڑے بڑے توبہ کرنے لگتے تھے۔ آج فتویٰ دے دیا کہ جاندار کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور مٹک مٹک کر سر ہلا ہلا کر، اور بعض تو کمر ہلا ہلا کر بیان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تاج الشریعہ نے رد کیا، کتاب لکھ ڈالی، کتاب دیکھے بے مثال ہے اور عرصہ دراز سے لاجواب ہے۔ کسی مفتی نے، کسی محقق پہ ہمت نہیں ہے کہ اس کتاب کا جواب لکھ سکے۔ کتاب لاجواب ہے مگر مفتی توبہ نہیں کرتا۔ اور یہ کچھ علماء ویڈیو بنانے میں اتنے بیزی ہیں، ایسی محبت چڑھ گئی ویڈیو کی کہ اگر اتنی محبت اپنی بیوی صاحبہ سے کیے ہوتے تو نہ جانے 4 6 8 بچے پیدا ہو چکے ہوتے۔ اگر انہیں تو ٹی وی سے بڑی محبت ہے، ٹی وی سے کم، ٹی وی سے زیادہ۔ دنیا داری سر پہ چڑھ جائے تو نہ جانے کیا کیا ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا دین اب ان کے یہاں ٹی وی میں ہی سمٹ کے رہ گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ مائک کی آواز پر نماز کی ادائیگی کون نہیں جانتا ہے کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا درست نہیں ہے، پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ مگر ایک کے بعد ایک مسجد میں اسپیکر لگا رہے، نماز شروع ہو رہی ہے، اب لوگ کرے کہاں جائیں، کدھر نماز پڑھیں؟ شہر میں 50 مسجد تھی، اب 2 ہی بچ گئی، میں کدھر جاؤں؟ پڑھ لیتا۔ ارے پڑھتا کیوں ہے؟ میں نے یہ کہہ دیا نا کہ اگر مان لو کہ بفرض محال پورے شہر میں مائک پہ نماز ہو تو نہ وہاں جمعہ پڑھنے جاؤ، نہ 5 وقتہ نماز پڑھنے جاؤ۔ اگر دور جانا مشکل ہو تو گھر میں تنہا تنہا نماز پڑھو۔ اگر جماعت میں اگر پریشانی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، تنہا پڑھو۔ اگر جماعت کر سکو تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھو۔ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مائک پہ نماز ہو رہی ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ فتویٰ حضور مفتی اعظم ہند کا ہے، اور ایسا فتویٰ
کہ کوئی آج تک ان کے سوالوں کا جواب نہ دے پایا۔ اس زمانے میں حضور محدث اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دیکھا تو اعلان کیا، فرمایا هذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع۔ فرمایا یہ مائک پہ نماز نہ ہونے کا فتویٰ ایسے عالم کا ہے جن کی اطاعت کی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ کہ چوچھا شریف کے تاجدار نے اعلان کیا، سن لو اے رضویوں، سن لو برکاتیوں، سن لو اشرفیوں، چاہے تم کسی سلسلہ حقہ سے منسلک ہو، مگر مسئلہ وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے پیش کیا کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، پڑھانے والا غلط، پڑھنے والا غلط، مگر فتویٰ وہی صحیح ہے جو بریلی شریف کا ہے۔ کہ چوچھا کے تاجدار حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا هذا حکم العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یہ حکم ایسے عالم کا ہے جن کی اطاعت کی جاتی ہے اور ہم پر نہیں ہے مگر ان کی پیروی کرنا، ہم پر ان کی پیروی لازم ہے۔ تو کہاں گئے وہ لوگ جو کہ دن رات محبت کے دعوے کرتے ہیں، ہم کچوچا والے ہیں، ہم فلاں بریلی شریف والے ہیں؟ کیوں مائک پر اختلاف کرائی جا رہی ہے، لوگوں کی نماز خراب کی جا رہی ہے؟ کیوں مفتی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں نہیں یہ بات آتے، کیوں نہیں توبہ کرتے؟ کیا انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی؟ چلو فتویٰ دینے میں غلطی ہو جاتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز مطلوب تحریمی واجب الاعادہ ہے، لیکن ایک بڑے مفتی نے فتویٰ دیا، صبح فتویٰ دیا، شام میں توبہ کر لیے، ظہر کی نماز پڑھ کے پڑھائی اور مغرب میں اتار دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فتویٰ وہی صحیح ہے جو بریلی کے تاجدار کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے مفتی، یہ کیا ہے کہ ڈٹ گئے نفس پرست۔ کیا مفتی ہوتا ہے جو نفس کہے، طبیعت کہے وہی فتویٰ دیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ ایسے فتنوں سے خود بچیں اور لوگوں کو بچائیں، خاندان والوں کو بچائیں۔ حضور تاج الشریعہ صرف عالم ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ صرف مفتی ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ زمانے کے ایک ممتاز بے مثال ولی بھی ہیں، کیونکہ ان کے نانا ولی کامل، ان کے دادا ولی کامل، اور جس نسل پاک سے ہیں، امام احمد رضا کی اولاد سے ہیں، اعلیٰ حضرت خود ایک ولی کامل، صرف ولی کامل نہیں بلکہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی اعلیٰ حضرت ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے اولیاء آتے اپنی اصلاح کے لیے، وہاں آتے اپنی وہ نظر لینے کے لیے جس سے آسمان دیکھ سکیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس ناچیز نے اپنی کتاب کرامات اعلیٰ حضرت میں اس واقعہ کو نقل کیا۔ میں فخر کرتا ہوں اور زندگی بھر فخر رہے گا، یہ کتاب کرامات اعلیٰ ایسی کتاب ہے جسے میرے پیر تاج الشریعہ نے اپنے دستے قلم سے بمبئی میں اجرا فرمایا تھا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے بریلی شریف میں جن کا نام مشہور تھا دھوکا شاہ، جھومتے جھومتے آ گئے ایک مرتبہ، کہتے ہیں بڑے مولانا صاحب، حضور کی حکومت تو پوری زمین پہ دکھائی دیتی ہے، جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں حکومت حضور کی ہے، اگر میں ہندوستان دیکھتا ہوں تو حضور کی حکومت ہے، سارے جہان کی زمین پر حضور کی حکومت نظر آ رہی ہے، مگر آسمان پہ حضور کی حکومت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو حالت کچھ لکھ رہے تھے، لکھنا بند کیا اور فرمایا کہ جیسے میرے آقا کی حکومت پوری زمین پر ہے ویسے ہی ساتوں آسمان پر بھی ہے، حکومت میرے آقا کی ساتوں آسمان پر ہے۔ اب وہ ولی مجذوب تھے، پھر سے کہہ دیا بڑے مولانا زمین پر تو نظر آ رہی ہے، آسمان پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اب تیور بدل گیا، پہلے تو بڑی نرمی سے آپ نے سمجھایا، اب جلال میں فرماتے ہیں کسی کو نظر آئے یا نہ آئے میرے آقا کی حکومت، برگ و ثمر، شجر و حجر، شمس و قمر، چاند و سورج، زمین آسمان، سدرہ، سب پہ میرے آقا کی حکومت تھی، ہے، قیامت تک رہے گی، چاہے نظر آئے یا نہ آئے۔ یہی پیغام تو اعلیٰ حضرت نے دیا، یا رسول اللہ خالق کل نے تجھے مالک کل بنا دیا، تو جہاں ہے آپ
کے قبضہ و اختیار میں، میرے نبی کی حکومت سارے جہان پر ہے۔ اتنا سنا کہ ولی ایسا لگا کہ غصے میں وہ چلے گئے، ادھر وہ لوٹے، اندر سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی والدہ محترمہ مکرمہ معظمہ نے آواز دی کہ وہ جو آئے تھے مجذوب تھے، مجذوبوں سے الجھنا نہیں چاہیے، تم نے بحث کی اس لیے تیرا بیٹا مصطفیٰ خان رضا دوسرے منزل کی چھت سے نیچے گر گیا ہے، شاید وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ تو امام احمد رضا نے فرمایا مصطفیٰ رضا دوسری منزل کے چھت سے گر تو گیا ہے مگر میرے بیٹے مصطفیٰ رضا کو چوٹ نہیں لگی، چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ اب ذرا یاد کیجئے دوسری منزل کی چھت دکھ رہی ہے، آپ اگر وہاں سے کود جائیں نہ تو پیر رہے گا نہ ہاتھ رہے گا، اور پھر سر کا تو مت پوچھئے کیا ٹھکانا ہوگا، مگر 6 مہینے کا بچہ ولی قابل مصطفیٰ خان رضا جن کو دنیا نے بعد میں مفتی اعظم ہند سے جانا پہچانا گر گئے، فرمایا چوٹ نہیں لگی ہوگی۔ لوگ دوڑے اور جب پہنچے تو دیکھا کہ مفتی اعظم ہند مسکرا رہے ہیں، اونچائی سے گر گئے، چوٹ نہ لگی، آواز آئی لے کر آئے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ایک مصطفیٰ رضا خان تو کیا ہے، اگر ہزاروں ہوتے تو ایک ایک کو میں قربان کر دیتا مگر مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ دھوکہ شاہ تو میرے پاس اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں، غور کیجئے گا، بہت سارے لوگوں کو آج بھی جلنے والے ہیں جو سلسلے کے معاملوں کو لے کر جلتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سے کہاں کہاں پہنچا دیا اعلیٰ حضرت کو، ارے ہم نے پہنچایا، ہم نے نہیں پہنچایا، انہیں تاجدار مدینہ نے پہنچایا، جو ان کی منزل تھی وہاں پہنچانے والے تاجدار مدینہ ہیں، رسول کائنات ہیں، وہ رسول کائنات نے ان کو منزلیں عطا کی ہیں، اور فرمایا وہ تو اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ ابھی دھوکہ شاہ کو وہ نظر ملی تھی، صرف زمین دیکھ پاتے تھے، دنیا کی ہر زمین کو ہر کونا کو دیکھ پا رہے تھے، وہ نظر نہ تھی جس سے آسمان بھی دیکھ سکے، تو فقیر کے پاس وہ نظر لینے آئے تھے۔ اب مصطفیٰ کی عنایت سے دھوکہ شاہ کو وہ نظر بھی مل گئی کہ آسمان دیکھ سکیں۔ سمجھ میں آ گیا اعلیٰ حضرت صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کی اصلاح کرنے والے ولی ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی امام احمد رضا نائب غوث اعظم۔ نائب غوث اعظم کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ تھوڑے ہے کہ نہیں، اگر کوئی ولی کچھ کہہ دے اور وہ تقدیر ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا سوائے نائب غوثیت مآب کے، کیونکہ ولی کی بات جو ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، اگر اس کو بدلنا ہو تو ان سے بڑا ولی چاہیے، اور سب سے بڑا ولی اپنے زمانے میں وہی ہوتا ہے جو غوث پاک کا نائب ہوتا ہے۔ آپ نے شاید وہ نہیں سنا ہے، حضرت مخدوم سمنانی محبوب یزدانی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں شیخ کبیر مرید ہونے آئے، اس سے پہلے چراغ ہند کی بارگاہ میں خواب دیکھ کر پہنچے ظفر آباد کے اندر، جب گئے تو خانقاہ میں ٹھہرے رہے، مرید نہیں بنے، کیونکہ جو جلوہ خواب میں دکھا تھا وہ جلوہ نہیں تھا، وہ حسین چہرہ، وہ زلف عنبری دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ نہیں ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد محبوب یزدانی مخدوم سمنانی اس شہر میں جونپور کے علاقے میں آئے، شہرت ہوئی تو شیخ کبیر دوڑ کر گئے، دیکھتے ہی پہچان گئے، مدعا مل گیا، قدم پاک میں گر گئے، مرید ہو گئے۔ جب چراغ ہند کو معلوم چلا کہ میری خانقاہ میں آیا تھا اور مجھ سے مرید نہیں بنا اور ان سے ہو گیا، تو جلال میں کہہ دیا یہ نو عمری میں مرے گا، یہ جوانی میں مرے گا، مجھ سے مرید نہیں بنا۔ جب پیر و مرشد مخدوم سمنانی کو خبر ہوئی کہ میرے مرید کے لیے کہہ دیا کہ جوانی میں مرے گا، فرمایا ڈرو مت، تم بڑھاپے میں مرو گے، کیونکہ نام تیرا کبیر ہے تو تم بچپن میں نہیں بڑھاپے میں مرو گے۔ کس نے کہا؟ مخدوم سمنانی نے کہا۔ تو عالم یہ ہوا جب 25 سال کی عمر ہوئی تو 25 سال کی عمر میں ایسے دکھنے لگے جیسے کہ 90 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، ساری داڑھی کے سارے بال پورے سفید ہو گئے، سر سفید ہو گیا، کیونکہ ایک اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا بڑھاپے میں ہی تمہارا انتقال ہوگا، اور فرمایا
کہ جنہوں نے تیرے لیے بددعا کی تو بددعا کر. کہا حضور میں کیا کروں, یہی کہہ دیتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے کہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے. تو 5 سال پہلے چراغ ہند انتقال کر گئے. 5 سال کے بعد جب 25 سال کی عمر شیخ کبیر کی ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ 90 سال کے بوڑھے ہیں. ایسی کیفیت میں انتقال ہوا. ولی جو کہہ دیتا ہے ہو کے رہتا ہے. یہ محبوب یزدانی کی کرامت ہے, یہ مخدوم سمنانی کی کرامت ہے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, انسان تو انسان ہے, جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. ہم سارے ولیوں کے ماننے والے ہیں, چاہے چوچا مقدسہ کا تالدال, چاہے وہ مہارا شریف کے اولیاء ہوں یا بریلی شریف کے تالدار ہوں, تاج الشریعہ ہوں یا قائد ملت ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں جب بھی دعا مانگا کرو تو تاج الشریعہ کا وسیلہ پیش کرتے ہو تو ساتھ میں قائد ملت کا وسیلہ بھی پیش کیا کرو, کیونکہ آج کل لوگوں کو ان ولیوں پہ بھروسہ ہوتا ہے جو جا چکے ہیں, جو مزار میں ہیں, لیکن جو زمین پر دکھتے ہیں چلتے پھرتے ان پہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے. مگر یاد رکھو بعض وہ اولیاء ہیں جن کا چلنا پھرنا ہماری طرح ہوتا ہے مگر اللہ نے انہیں چھپا کے رکھا ہے. ولی کو ہر کوئی پہچان نہیں پاتا ہے کیونکہ ولایت چھپی رہتی ہے. حلیت الاولیاء میں محدث ابو نعیم نے یہ حدیث پاک درج کی. اسی کتاب کے حوالے سے ہماری کتاب حیات خواجہ غریب نواز میں حدیث مرفوع ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری, میرے ولی میری قبائے قدرت کے نیچے چھپے ہوتے ہیں جنہیں میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. حضور قائد ملت ہوں یا حضور محدث کبیر ہوں, یہ روحانیت والے ہیں, یہ ولایت والے ہیں. ان کے وسیلے سے دعا مانگو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. ایک بات یاد آ گئی, جب محبوب یزدانی ظفر آباد کے اندر آئے تو ایک مسجد میں داخل ہوئے, بڑی فوج کے ساتھ میں 500 لوگوں کا قافلہ تھا. سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو مسجد کے صحن میں ڈال دیا. اب وہاں کے مولانا لوگوں کو امام کو پتا چلا کہ کوئی ولی آئے ہیں, انہوں نے اپنے گھوڑے اور جانوروں کو مسجد کے صحن میں باندھ دیا ہے. اب فتویٰ لے کر پوچھے کہ مسجد کے عرب کے خلاف ہے گھوڑوں کو باندھنا, اونٹوں کو باندھنا. علماء ائمہ کی ٹولی پہنچی, ادھر مخدوم سمنانی چلا کر ہے, چہرہ دیکھ کر ہیبت سے مرعوب ہو گئے, اپنی بات سنا نہ پائے. ادھر مخدوم سمنانی نے فرمایا یہ گھوڑا مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو کہا نہ کرنا, باہر لے جاؤ. تو دام نے اس گھوڑے کو پکڑا اور باہر لے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اونٹ نے سر ہلایا. مخدوم سمنانی نے کہا یہ اونٹ اب پیشاب کرنے والا ہے, اس کو باہر لے جاؤ. اس طرح سے کئی جانور کو کہا باہر لے جاؤ. باہر جاتے ہی گھوڑے لیٹ کرتے, اونٹ پیشاب کرتے. فرمایا ہے عالموں کی جماعت, یہ جانور میری صحبت میں رہنے والے جانور ہیں, یہ بادو ہیں, میرے پاس رہتے رہتے بادو ہو چکے ہیں, یہ صاف ستھرے ہیں, اس لیے ہمیں شہر میں باندھا ہے. گرچہ یہ خلاف ادب لیکن صحن میں اس لیے باندھا کہ یہ عام جانوروں کی طرح پیشاب لگے تو مجھ سے پوچھتے ہیں, پخانا کرنا ہو تو مجھ سے پوچھتے ہیں. گویا جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے. اگر وہابیوں دیوبندیوں کو جانور اگر کہہ دیا جائے تو گدھے و بیل کی توہین ہو جائے, کیونکہ گدھے بیل تو ان سے بہتر ہیں نہیں, کیونکہ یہ گستاخ نہیں ہے. یاد رکھیے گدھے اور بیل جانور یہ اللہ کے نبی کے گستاخ نہیں ہے, بلکہ ہر جانور جانتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, سارے نبیوں کے امام ہیں, دادائے انبیاء ہیں. تو یاد رکھیے جانور ادب کرتے ہیں, اللہ کے ولی کی تعظیم کرتے ہیں. میں یاد کر رہا تھا حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے کہ 2004 میں ایک ولی تو عرب کی سرزمین سے آئے جن کا نام سید محمد بن علوی حسنی مالکی ہے. جب تاج الشریعہ کے مکان پہ دعوت ہوئی, چہرہ دیکھا ہمارے آپ کے پیر تاج الشریعہ کا,
فریفتہ ہو گئے. فریفتہ ہو کر کبھی کہتے تھے آپ مفتی اعظم فی العالم ہیں، پورے زمانے کے مفتیوں کے سردار ہیں. کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے. پکار کر کہا تاج الشریعہ فقیر طریقہ کو میں روحانیت ولایت کی ایسی منزل پر فائز دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ جس منزل کو الفاظ حروف بیان نہیں، وہ منزل بھی ہے تاج الشریعہ کو. اور پھر 3 سال کے بعد 2007 میں ایک سید اور آئے جن کا نام سید جمیل بن عارف حسینی. جب وہ آئے جلوہ دیکھا میرے پیر کا، جلوہ دیکھا تاج الشریعہ کا. پکار اٹھے کہ تاج الشریعہ ایسے اللہ کے محبوب بندوں میں ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا. ایسے محبوب ہیں حضور تاج الشریعہ. یہ عرب کے علماء نے اعتراف کیا، سیدوں نے اعتراف کیا، عرب شریف کی سرزمین کے رہنے والے سادات نے اعتراف کیا کہ تاج الشریعہ صرف عالم نہیں، تاج الشریعہ صرف مفتی نہیں، تاج الشریعہ صرف قاضی الخدا فی الہند نہیں، بلکہ تاج الشریعہ نام ہے ولی کامل کا. تاج الشریعہ ولی کامل ہیں. اور بغداد کے ایک بہت بڑے عالم جن کا نام شیخ واسط ہے، انہوں نے عربی میں جملہ لکھا اور یہ لکھا مرشد السالکین المحفوظ برعایت رب العالمین. فرمایا کہ تاج الشریعہ سالکین اولیاء کے مرشد. آئیے تمہارے جیسے ہم جیسے لوگوں کے پیر نہیں ہیں، سالکین کے مرشد ہیں. سالک یہ ولیوں میں ہوتے ہیں، یہ سالکین عارفین واصلین یہ ولیوں کی قسمیں ہیں. جیسے ابدال اوتار اسباب یہ ولیوں کی قسمیں ہیں. فرماتے ہیں تاج الشریعہ سالکین کے مرشد ہیں اور اللہ رب العالمین کی حفاظت سے گناہوں سے محفوظ ہے. ان کا قلم اٹھ گیا، فتویٰ اگر جاری ہو گیا. کبھی آپ نے سنا کہ تاج الشریعہ نے کبھی رجوع کیا کہ مجھ سے فلاں فتویٰ جو ہے غلط لکھ کے آتا؟ نہیں نا، کیونکہ اللہ نے ان کو محفوظ بنایا. گناہوں سے اللہ کا ولی محفوظ ہوتا ہے. جو بھی فتویٰ نکلا اور وہ چلا تو چلتا ہی رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا. فتنہ برپا کرنے والے فتنے دیں گے. آپ سوچیں گے ٹی وی مووی کے خلاف کتاب چھپ گئی، بارہا تاج الشریعہ تقریر کرتے تھے، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فتنے ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیے فتنے کبھی ختم نہیں ہونے والے، فتنے دب جاتے ہیں. حضور تاج الشریعہ نے کام کیا، فتنہ دب گیا. یہ فتنے کے فتنے ٹوٹ گئے، کسی کی گردن چل گئی، کسی کی زبان میں کینسر ہو گیا. اس طرح سے سب دب گئے، مگر فتنے صرف دبائے جا سکتے ہیں، فتنے ختم نہیں ہوں گے. کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محفل میں پوچھا ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ، اور ایک حدیث میں ہے ایکم یحفظ قول رسول اللہ، تم نے کہا کون ہے جسے رسول اللہ سرور کائنات کی حدیث یاد ہو فی الفتنہ، فتنہ کے بارے میں؟ تو حضرت حذیفہ بول پڑے کہ مجھے یاد ہے. فتنہ ایسا ہوگا کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ، کہ آدمی کا فتنہ ان کے اہل میں ہوگا، خود ذات میں ہوگا اور بیوی بچوں میں ہوگا، پڑوسی میں ہوگا، اور یہ فتنے خوب ہوں گے. لیکن فرماتے ہیں یکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، لیکن یہ فتنے کا کفارہ نماز، صدقات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہو جائیں گے. تو فرمایا فاروق اعظم نے میں ایسے فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو کہ سمندر میں طغیانی کی طرح، موجوں کی لہروں کی طرح اٹھے گا اور بڑے بڑے لوگوں کو چپیٹے میں لے لے گا. میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ نے کہا آپ ڈریے نہیں، آپ اور اس فتنے کے درمیان میں ایک دروازہ بند ہے، آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بہت زمانے کے بعد آئے گا. تو پوچھا فاروق اعظم نے یکسر ام یفتح، فتنے کا دروازہ کیا توڑ دیا جائے گا یا کھول دیا جائے گا؟ تو
تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں نہیں، فتنے کا دروازہ کھولا نہیں جائے گا بلکہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، جہاں دیکھو فتنہ۔ اور کیونکہ دروازہ جب ٹوٹ ہی چکا ہے تو کون اسے ختم کر سکتا ہے؟ فرمایا اذن لا یغلق ابدا۔ افسوس کیا فاروق اعظم نے، جب فتنے کا دروازہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی بند نہیں ہوگا، اتنا ہی فتنہ، یہاں سے فتنہ وہاں سے فتنہ، وہ ادارہ وہ فلاں ادارہ، فلاں مفتی فلاں پیر، اس نے یہ کیا، اس نے اتحاد وہابیت کی بات کی، وہی کہے گا ووٹ کا معاملہ ہے میٹنگ کرو۔ جس ادارے پر اہل سنت کو ناز تھا ووٹنگ کے لیے وہابیوں کو بٹھا کر ایسا چورا جب بانٹا اور کیا کیا کھلا دیا کہ وہ بڑے بیمار ہوئے کہ نہیں ہوئے، کھلانے والے ضرور بیمار ہو گئے کہ آج تک کوئی کڑک فتویٰ نکل نہیں رہا ہے، کچھ نہیں دکھائی، ایسے بیمار پڑ گئے، ایسا چورا کھایا اور کھلایا، ایسی چائے پلا دی۔ جس ادارے پر ناز تھا وہاں بھی چٹے بٹے والے کو بیٹھا کے ناشتہ معاذ اللہ رب العالمین۔ عوام پریشان ہے، کیا کریں؟ جو ادارہ والے بیٹھائیں ہم نہ بیٹھائیں، معاذ اللہ ایسے ویسے مفتیوں کو نہ دیکھو۔ ہمارے بزرگوں نے راستہ بتا دیا، تم یہاں وہاں کے لوگوں کو مت دیکھو، سیدھی نظر رکھو بریلی شریف پر۔ جو عالم جو امام بریلی شریف مرکز اہل سنت سے جڑا ہو اور عمل کرتا ہو وہاں کے فتووں پر، ان کے نقوش قدم پر چلو، یہاں وہاں فتنہ بازوں کو مت دیکھو۔ ایک سے ایک چولا والے آئیں گے مگر چولا جھولا والے کو مت دیکھو۔ بریلی شریف پر نگاہ رکھو، وہی تمہارا ہمارا ساری دنیا اہل سنت کا مرکز ہے، وہاں سے جو فتویٰ آتا ہے وہ ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، قابل قبول ہے، قابل عمل ہے۔ ہم یہاں وہاں کے لوگوں کو نہ دیکھیں گے۔ بعد میں صفائی دی گئی، اچانک آ گئے تھے تو کیا کریں؟ اچھا اچانک آ جائیں تو کیا کریں نہیں معلوم آپ کو؟ خالی فتویٰ لکھنے کے لیے بہت ماہر ہیں، الٹے سیدھے حوالے ڈال کر لکھ دیے، 15 صفحات داغدار کر دیے، مگر یہ حدیث نہیں معلوم جو کہ کنز الامال جلد نمبر 10 کتاب العلم صفحہ 117 پر ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے کاشانے کی طرف جا رہے تھے، ایک بھوکا شخص آیا، کہا حضرت بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیں۔ اشارہ کیا چلو میرے ساتھ۔ وہ بھوکا آدمی کاشانہ فاروق اعظم پہ پہنچا، خادم کو حکم دیا کھانا لاؤ، دسترخوان لگا دیا گیا، کھانا چن دیا گیا۔ وہ مسافر لقمہ اٹھاتے اٹھاتے بات ہی بات میں ایسی گفتگو کی جس سے بد مذہبیت کی بو آئی۔ فاروق اعظم نے کہا، لقمہ اس کے ہاتھ سے گرا، جھٹک دیا، لقمہ گرا دیا، کان پکڑ باہر کر، کیونکہ یہ بد مذہب معلوم ہوتا ہے۔ کیا یہ حدیث یاد نہیں تھی اتنے بڑے ادارہ کے مفتیوں کو، مولویوں کو، کہ دسترخوان پہ بیٹھا دیا گیا آدمی پھر کھانا چھیل کر بنا دینا صاحب رسول عمر فاروق کی سنت ہے؟ کیا یہ نہیں معلوم؟ یہی پیغام کو حضور تاج شریعہ دیتے ہیں، یہی پیغام کو قائد ملت دیتے ہیں، یہی پیغام حضور محدث کبیر دیتے ہیں، علماء اہل سنت دیتے ہیں، بریلی سے جڑے ہوئے مفتی بتاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ غلط غلط باتیں پھیلا کر ایسے حق کو علماء سے دور کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کبھی بھی مت سوچنا، میرے حافظ ملت، آپ کے حافظ ملت اشرفیہ کے بانی، وہ ایک نکاح میں پہنچے، نکاح خالی ہو گئی، عقد ہو گیا، کسی نے آ کر کہا حضور یہ لڑکا بدعقیدہ تھا اور بچی سنی تھی، یہ غلط ہو گیا۔ جلدی سے کھڑے ہو گئے، کہے جانے والوں آؤ نوکو ضروری بات سنو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی کہ میں نے ایک سنیہ کا نکاح بد مذہب وہابی سے کر دیا۔ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، سب پڑھو، کسی سنیہ کا وہابی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکی بدا کی گئی تو یہ بدکاری ہوگی، زناکاری ہوگی۔ میں بری ہوں اس سے، میں غلطی مجھ سے ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ حضور حافظ ملت کا غلطی ہوئی، فوری طور پر توبہ کیا۔ وہابی آ گئے، گھس گئے ادارے، تو کان پکڑ کے بھگائے کیوں نہیں؟ یہ تم پر اعتراض رہے گا، اور جب تک کہ صحیح جواب نہیں دو گے تب تک علماء اعتراض کریں گے، کیونکہ تم نے سنیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ادارے پہ
सुन्नियों की नजर है तो धोखा क्यों, फरेबकारी क्यों। और सुनो, हुजूर हाफिज ने एक दावत ले गई, जब वहां पहुंचे तो देखा टेबल पे कुछ वहाबी बैठे थे, फौरन जलाल में आ गए। साहिब खाना से कहा या तो तुम इन सबको भगाओ तब मैं बैठूंगा, या मैं जा रहा हूं। आजकल लोग कहते हैं हजरत जब खाने के लिए बैठ गए और रोटी बूटी शुरू कर दिया, फिर दिखा के वहाबी है तो क्या करें। अरे जैसे शुरू किया वैसे हट भी तो सकता है, हटा भी सकता है। क्या शुरू कर दिया तो क्या शुरू रहे? नहीं, जो हुक्म शरअ है उस पे अमल करो, या तो उन्हें भगाओ या खुद भाग जाओ, यही हुक्म है, क्योंकि उनके साथ बैठकर खाने में उनकी ताक़ीद है। मैं तो ये कहता हूँ, बाद मुफ्तियों ने फतवा दिया कि वहाबी की दुकान पर, राशन की दुकान पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर पान खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। फतवा देने वाले से डायरेक्ट मुलाकात हुई, मेरे नाम लिए हुए। मैंने कहा ये फतवा क्या सही है, क्या आपने सही दिया? हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा गलत है, क्योंकि आला हजरत अजीमुल बरकत का फतवा फतवा रज़विया के अंदर मौजूद है, और वो मुफ्तियों के लिए फतवा रज़विया जरूरी है। अगर फतवा रज़विया ना हो तो कितने मुफ्ती यतीम हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। लेकिन कुछ लोग हवाला देखेंगे फतवा रज़विया, लेकिन हवाला देंगे शामी का, दुर्रे मुख्तार, आलमगीरी और बहरुल राइक का। ये चोरी भी करते हैं हवाले में। फतवा रज़विया नाम लिखने में बड़ी शर्म आती है, क्या छोटे मोटे मुफ्ती बन जाएंगे। मगर याद रखो, फतवा रज़विया वक्त की जरूरत का नाम है, बड़े से बड़े मुहक्किक बन गए, मगर बगैर फतवा रज़विया के जैसा है। अपने तो अपने हैं, खैर भी देवबंदी लोग भी कहते हैं यार अब थक गए, उठाओ खान साहब वाली किताब, वाली किताब। क्या फतवा रज़विया उठाते हैं तब उनका भी हाल होता है। ये शान है फतवा रज़विया की, ये शान इन्हीं है आदत की। इमाम अहमद रज़ा ने हमें ऐसा ज़ख़ीरा दे दिया है कि जहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। हाफ़िज़ मिल्लत ने ऐलान किया, इन वहाबियों को भगाते हो या मैं जाऊं? की हज़रत इन्हीं को कान पकड़ के मुबारकपुर की सदबीन है, वहां से वहाबिया रुसवाए जमाना को भगाया गया। फिर बैठे हाफ़िज़ मिल्लत, तुमने ये क्यों नहीं किया? अचानक आ गया, पता ही नहीं था, मालूम था कमिश्नर आएगा, लेकिन चक्के वाले आ गए तो क्या करें? तुमने भगाया क्यों नहीं? नाश्ता क्यों कराया? बैठाया क्यों? क्या नबी पाक की हदीस पाक याद नहीं है जो मिशकात शरीफ सफा 31 पर है, मन वक़्क़रा साहिबा बिदअतिन फ़क़द आना अला अदल इस्लाम। जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम की तो उसने इस्लाम को उठाने पे मदद की। जिसने किसी बदमज़हब की ताज़ीम की उसने इस्लाम को उठाने पे मदद की। अब वो खतरा जो सुनाना है कि एक तरफ वहाबी की दुकान है राशन की और एक तरफ सुन्नी की है, तो क्या कोई वहाबी की दुकान से खरीद सकता है? क्या सही है? नहीं। फतवा रज़विया खोल कर देख लीजिए, एक है मुवालात और एक है मामलात। मुवालात हर काफिर से हराम है, चाहे वो काफिर असली हो, मुशरिकीन हो या वहाबिया दियावना हो। मुवालात यानी मोहब्बत सबसे हराम है। अब रह गई बात मामलात की, तो उठाकर देखिए मामलात के बारे में लिखा है इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद आज़म ने कि मामलात लेन देन काफिर असली से तो जायज है, मगर वहाबी देवबंदी मुर्तद काफिरों से लेन देन, अगर पान की दुकान उनकी है तो मत खाओ, ये भी नाजायज है। चाय की दुकान है तो मत पियो, मत पियो जब तक के शरई मजबूरी न आ जाए कि यहाँ तो किसी सुन्नी की राशन की दुकान नहीं है, यहाँ से भुसावल में है, जब तक के चावल लेने जाएंगे बच्चे रो रो के बिलक बिलक के थक जाएंगे, किसी की रूह परवास कर जाएगी, या मोमिन हर्ज में मुब्तला हो जाए। जब ऐसी सूरत हो तभी वहाबी की दुकान से तेल, राशन, साबुन ये वगैरह वगैरह ले सकते हैं। लेकिन अगर शहर में सुन्नी की दुकान है तो वहाबी की दुकान से मामला करना, सामान खरीदना ये भी नाजायज है। पैगाम ताबीर शरिया है, ये पैगाम तो उलमाए अहले सुन्नत का पैगाम है।
توجہ دو. لیکن فتنہ برپا کرنے والے یہ فتنہ مچاتے رہتے ہیں، نئی نئی سیٹنگ، نئی نئی بات، اور فتنے ہوں گے برسیں گے. بخاری شریف جلد ثانی کی حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا هل ترون ما ارى، اے میرے صحابہ کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ فقالوا لا، کہا نہیں یا رسول اللہ، جو آپ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے. آج کا کوئی وہابی ہوتا تو کہتا ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا، وہ آسمان دکھ رہا ہے، وہ چھاڑ دکھ رہا ہے، یہ مکان دکھ رہا ہے. مگر نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ میرے آقا کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی بات ہے. آج کا کوئی وہابی ہوتا تو کہتا ہاں ہم بھی دیکھ رہے ہیں. مگر مصطفیٰ کے صحابہ تعظیم کرنے میں ایسے ہیں کہ زمانے میں مثال نہیں ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، وہ نہیں دیکھتے جو آپ دیکھتے ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا فإنی لأرى الفتنة تقع خلال بیوتکم کوقع القطر. فرمایا آقا علیہ السلام نے بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اندر برس رہے جیسے کہ بارش برس رہی ہے، ویسے میں فتنے برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. میرے آقا قرب قیامت کے فتنوں کو ملاحظہ کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے برس رہے ہیں جیسے کہ بارش برستی ہے. اللہ اکبر. انہی فتنوں سے بچایا حضور تاج الشریعہ، فتنوں کا سدباب کیا، دروازہ توڑ دیا گیا ہے. مگر فتنوں کو دبایا میرے پیر تاج الشریعہ جو زمانے کے مشہور ولی کامل ہیں. ایسے ولی کامل کہ آج کل یہ بھی فتنہ چلتا ہے، ایسے پیر ایسا ہو کہ ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر مرید کریں تاکہ وہ چہرہ بھی دیکھ لیں یہ میرا مرید ہے، اور کھاتے میں نام بھی لکھ لیں، ورنہ کیسے پہچانیں گے قیامت میں کہ میں ان کا مرید ہوں؟ کہیں خود نہ چلے جائیں اور ہم کو چھوڑ جائیں. ارے تمہارا کوئی پیر ہوگا نقی جعلی تو تم کو قیامت میں چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلا جائے گا. مگر ہمارا پیر تاج الشریعہ وہ پیر ہے کہ نہ وہ اپنے کسی غلام کو چھوڑیں گے، نہ مرید کو چھوڑیں گے، بلکہ سب کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائیں گے. ایک شخص نے حضرت قدر ملت سے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ کے پاس جب کوئی مرید بننے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ 40 دن 5 وقت کی اذان ہماری مسجد میں، تو اچھے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یار 40 دن 5 وقت کی اذان کبھی وہ چھوٹ جائے گی تو مرید نہیں کریں گے. تو آپ کی شرط بڑی ہوتی ہے کہ مرید بننے کے پہلے 40 دن اذان دو. لیکن حضرت اظہری میاں کا تو عالم یہ ہے کہ 5 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، رسی لگا دی جاتی ہے، تھام لو دامن مرید ہو جاؤ. ایک محفل میں 5 لاکھ لوگوں کو اپنے دامن گرم میں لے لیتے ہیں. کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں اذان دو اور وہاں تھوک کا تھوک مرید بنایا جاتا ہے. تو جواب سنو حضرت بدر ملت کا بنوایا. جیسی پونجی ہوتی ہے انسان ویسی ہی خریداری بھی کرتا ہے، جیسی پونجی کا مالک ہوتا ہے. ایک غریب بھی جاتا ہے عید میں شاپنگ کرنے کے لیے، جیب میں 5000 روپیہ اور ساتھ میں 10 بچے ہوتے ہیں، 500 کی لے کہ 100 روپے کی لے. بیوی اگر کوئی کپڑا پسند کرے تو بار بار جیب پہ ہاتھ ڈالتا ہے کتنا ہے، بچہ نے پسند کیا تو بار بار جیب میں نگاہ، کیونکہ اپنی پونجی پہ نگاہ رکھتا ہے. اور ایک امیر چاہتا ہے جو ڈیلی 50,000 کماتا ہے، بال بچوں کو لے گیا، کہا لے لو جو چاہیے، نہ وہ بھاؤ کرتا ہے اتارو لے لو، یہ لے لو، بعد میں حساب کریں گے، کیونکہ معلوم ہے کہ میرے پاس پیسے بہت ہے، بینک میں پیسے بھرے ہوئے ہیں. جیسی پونجی ہے ویسے ہی خریداری ہے. تو بلا تمثیل سمجھو میرے اور تاج الشریعہ میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس جیسی وسعت ہے، جیسی پونجی ہے ویسے میں کام کرتا ہوں، جھانک کر پھٹک کر کرتا ہوں. اور تاج الشریعہ تو فیض کا دریا ہے، نہ چاہتا ہے دامن کرم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی دریا دریا، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. سمجھے یہ تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا حال ہے. اور فوری طور پر ٹوک دینا، غلطی کی اصلاح کرنا میرے پیر تاج الشریعہ کی شان ہے. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
کہ 55 کا زمانہ تھا، ہندوستان میں ہی پڑھ رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے پیر آئے، پیر طاہر علاء الدین گیلانی، جب بریلی شریف گئے اور اعلیٰ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھ رہے تھے، جب باہر نکلے سائلوں کا بالکل صف سائل حضرات کھڑے تھے، سب نے دعا کر رہے، اسی بیچ میں حضور تاج الشجع نے دامن پھیلا دیا، کہا حضور ہم کو بھی عطا کیجیے۔ چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا عظیم دامن پھیلائے ہوئے تاج الشریعہ ہے، کہا حضور ہمیں عطا کیجیے۔ تو پیر علاء الدین گیلانی حالات غوث اعظم نے کہا درمیان اب لینے اور دینے کا وقت نہیں ہے، میرے دادا غوث اعظم نے، تیرے دادا اعلیٰ حضرت کو، میرے دادا غوث اعظم نے تیرے نانا مفتی اعظم کو اتنا کیا کہ فیض کا دریا نہیں سمندر بنا دیا۔ تو اختر میاں اب اسی فیض و کرم کے دریا سے لیتے رہو، سارے جہان میں بانٹتے رہو۔ تو میرے پیر تاج الشریعہ نے صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ سارے جہان کو سیراب کیا۔ وہ بریلی کا فیض گویا کہ بغداد معلیٰ کا فیض ہے، غوث الاعظم کا فیض ہے۔ تو غوث اعظم جنہوں نے ارشاد فرمایا یا ابدالو یا اطفالو حلموا بخذوا عن هذا البحر الذي لا ساحل له وعزت ربي ان السعداء والاشقياء يقربون علي وان قوة عيني في الله المحفوظ وانا غائص في بحار علم الله۔ بغداد معلیٰ کے شہنشاہ بغداد نے فرمایا اے بغداد کے بہادروں، اے بغداد کے نوجوانوں، آؤ اس سمندر سے لے لو جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے عبد القادر کو فیض کا ایسا سمندر بنایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دنیا میں 7 سمندر ہے مگر اس کا کنارہ ہے، مگر غوث پاک کو اللہ نے ایسا سمندر بنایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آؤ بغداد والوں لے لو لا ساحل لہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اور میرے رب کی عزت کی قسم میری نگاہ کے سامنے نیکوکار بدکار پیش کیے جاتے ہیں، وَأَنَّا قُوَّةَ عَيْنِي فِي اللَّهِ الْمَحْفُوظ، اور میرا گوشہ چشم لوح محفوظ میں ٹکا ہوا رہتا ہے، وَأَنَا غَائِصٌ فِي بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے علم کے سمندر میں ہوا رہتا ہوں۔ کبھی تو بریلی کے تعداد پکار کے کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بارہ تیرا، اونچوں کے سروں سے تلوالا تیرا، زربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سردار غوث اعظم زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ گھرانہ ولیوں کا گھرانہ ہے، جسے دیکھو روحانیت والا ہے۔ آپ دیکھو قائد ملت کو چہرہ دیکھ کر خدا پاک کی یاد آ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں کا بہتر وہ ہے، ولی وہ ہے جنہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ قائد ملت کا جلوہ دیکھ کر دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی خطیب بتائے یا نہ بتائے، کوئی محرر شان کا اعلان کرے یا نہ کرے، ہر عاشق کا دل دیکھ کر مان لیتا ہے یہ صورت والا وہ ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہے، برگزیدہ بندوں میں ہے، جلوہ دیکھ کر قائل ہو جاتا ہے، دامن کو تھام کر ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ اور آپ رسی اور یہ امامہ، یہ کپڑے کے ہیر پھیرے مت پکڑ پڑنا، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ فتنہ ہے، ہمیں ان فتنوں کے سر کو کچل لینا ہے۔ اور یاد رکھیے فتنے اٹھتے رہیں گے۔ حدیث پاک مشکاہ شریف صفحہ 461 پر ہے۔ اب یاد رکھیے، اپنے آخری بات چل رہی، اب تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں، مجمع دیکھیے بڑھتا ہی جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی آمد کے پہلے لوگ جگہ کیپچر کرنے کے لیے محفل اشارات ہے تو عصر کے وقت ہی آگے بڑھ جاتے تھے، یہ دیکھا گیا ہے، لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے،
وہی انداز، وہی طریقہ اور وہی محفل کا رنگ و روغن بتا رہا ہے کہ قائد ملت طلوع قادسیہ کے شہزادے ہیں. ان کے لیے بڑے بڑے بزرگوں نے دعا مانگی ہے، انہوں نے بھی دعا مانگی. تو آج آ گئے ایسے دعا مانگتے تھے آپ دنیا ایسی منزل دے، روحانیت کا بےتاب بادشاہ بنا دے. لیکن آج جب چرچے ہوئے، شہرا ہوا، اور یہ شہرا ہماری تقریر سے نہیں، مولانا اسماعیل امجدی کے بیان سے نہیں، کسی خطیب کے چرزبانی سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ نے کرم فرمایا رسول پاک کے وسیلے سے، بغداد والے پیر کے کرم سے یہ بلندی ملی ہے. یہ ایسی ذات ہے جو ان کے پرچار کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کی تعریف کرتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، جو ان کا چرچا کرتا ہے انہیں منزل ملتی ہے. جو اس چمکتے دمکتے سورج کے سائے میں آتا ہے وہ چمکتا ہے. انہیں کسی کی تقریر نہیں چمکا رہی ہے، بلکہ بغداد والے پیر انہیں جلوہ گر ہونے والے ہیں. اور یہ ولیوں کا گھرانہ ہے بھائی. ایسے اعلیٰ عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردہ بھی زندہ کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں زندہ کرے، کیا کبھی امام احمد رضا نے مردہ زندہ کیا یا انہوں نے ایسا کام کیا؟ ہم کہتے ہیں ہاں بالکل. آپ ہماری کتاب دیکھ لیجیے کرامت اعلیٰ حضرت، اس نے مردہ زندہ کرنے والی کرامت بھی ہے کہ ایک بچہ جن کا نام حبیب الرحمان تھا، نمونیا کا مرض ہوا اور بچپن میں انتقال کر گئے. حالات کے پڑوس میں رہتے تھے. ان کی والدہ روتی ہوئی امام احمد رضا کی بارگاہ میں گئی، عرض کی اے میرے آقا، آپ ہی کی دعا سے بیٹا ہوا تھا، بچپن میں انتقال کر گیا، میں بے سہارا ہو گئی، کرم فرما کیجیے. تو حضرت نے کہا چلو ہم سب مل کر جاتے ہیں، اس بچہ کو دیکھتے ہیں. امام احمد رضا گئے، ساتھ میں بہت سارے لوگ گئے. جاتے ہی اعلان ہوا پردہ کیجیے، پردہ کیجیے. آج کل کے ٹیم بے پردہ مرید نہیں پیر دباتی. ابھی بنگال میں گیا تھا، ہم نے سنا کہ فلاں پیر عورتوں سے پیر دباتے ہیں، تو خالی ایک ہی جملہ بولا کہ نہ جانے کہاں سے کہاں تک دباتے ہیں. ایک جملہ کہا تو کئی مولوی اٹھ کے بھاگ گئے، کیونکہ وہ پیر کے ساتھ گھوم پھر کے ان کا بھی پیٹ چلتا ہے. تو کچھ لوگ پیٹ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ طبیعت دیکھتے ہیں، اور کچھ حق پہ چلنے والے شریعت دیکھتے ہیں. تو ہمیں شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں شریعت کا قانون دیکھنا ہے. جملہ کہتے ہیں نہ جانے کہاں سے کہاں تک دباتی ہے. یہ جملہ چپ گیا. جملہ وہی ہے جو تیر کی طرح چپ جائے، جس سے اصلاح ہو، آر پار ہو، یا تو بھاگ جائے یا لڑی جائے. ایسا جملہ ہونا چاہیے. تو میرے بھی تاج الشریعہ کے گھرانہ کو دیکھیے، قائد ملت کے خاندان کو دیکھیے، جد کریم کو دیکھیے، اعلیٰ حضرت کو دیکھیے. مرے ہوئے بچہ کو دیکھنے گئے، فرمایا پردہ کیا جائے، عورتیں سمندر ہو جائیں. اعلان ہوا. پھر اعلیٰ اندر گئے جہاں بچہ مردہ پڑا ہوا تھا. سامنے گئے اور کچھ پڑھا اور پڑھ کر دم دیا اور بچہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا. فرمایا بچہ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ دیکھ تیری ماں کتنا رو رہی ہے، خاندان والے کتنا رو رہے ہیں. اے بچہ تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتا ہے؟ مجدد اعظم ہند اعلیٰ حضرت نے اپنا کہا، سنتے ہی وہ موٹا بچہ اپنی دونوں آنکھیں کھول دیا. وہ بچہ زندہ ہو گیا. یہ کرامت ہے اعلیٰ حضرت کی، امام احمد رضا کی. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ امام احمد رضا نائب غوث زندہ باد زندہ باد. غوث العالم چلتے پھرتے مردے زندے کرتے، اور ایک اشارے میں کئی کئی مردے زندہ ہو جاتے تھے. انہیں کے تو نائب ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. ایسے نائب کہ وہ نوازا بغداد والے پیر نے، کہ مجھے بغداد میں ایک عالم دین نے جن کا نام مولانا عبد الحادی ہے، افریقہ سے آتے ہیں، بغداد شریف میں ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ امام احمد رضا کا کوئی بھی وقت ایسا نہ تھا جو دین کے کام سے خالی ہوتا تھا. وہ اگر تنہا بیٹھے بھی رہے چپ چاپ تو بھی کوئی نہ کوئی کام ہوتا رہتا تھا. یہاں تک کہ وظیفہ کے لیے یہ وقت، پڑھانے کے لیے یہ وقت، مفتیوں کی اصلاح کرنے کے لیے یہ وقت. تو ایک مرتبہ مفتیوں کی اصلاح کر رہے تھے، ان میں اصلاح کرانے والوں میں حضور مفتی اعظم ہند بھی تھے. تین طالب علم بیٹھے ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہوتا تھا، اور ایک ہی ساتھ میں تینوں پڑھتے تھے.
سب کی اصلاح کرتے تھے. کوئی وضو کا مسئلہ نکل آیا وہ بھی پڑھ رہے ہیں, کوئی نماز کا مسئلہ, کوئی نکاح و طلاق کا مسئلہ, مگر امام احمد رضا ایک ساتھ سب کے مسائل کو سنتے, جس میں غلطی ہوتی روک کر اس کی اصلاح کروا دیتے. یہ تھا امتیاز والا حضرت تھا امام احمد رضا نے. اچانک فرمایا آپ لوگ جائیے, جلدی سے باہر ہو جائیے, جلدی سے کمرے سے باہر جائیے. تینوں طالب علم جو افتاح کے تھے, مفتی کا کورس کر رہے تھے, اٹھ کر کے باہر چلے گئے. اعلیٰ حضرت نے دروازہ بند کر دیا, کیواڑ لگا دیا, اور وہ تینوں باہر رہے. بڑی دیر تک امام احمد رضا اسی کمرے میں اندر بند رہے. ان میں سے ایک طالب علم نے جھانک کر سانس سے, جو کہ کیواڑ کے اندر اس سوراخ تھی وہاں سے دیکھا, تو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ مسند پر کوئی ایسا چہرے والا کیسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے چاند اتر کر بحری شریف میں آ گیا ہے, مسند پہ لیتا ہے, اور امام محمد رضا ان کے قدم ناز کو دبا رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں. جب دروازہ کھلا سب اندر گئے. ایک نے پوچھا سرکار جب ہم لوگ اندر سے باہر آئے تو اندر کوئی آپ کے سوا نہیں تھا, آپ کہاں تھے؟ وہ کون تھے جن کی خدمت آپ کر رہے تھے؟ وہ کون ذات تھی جن کے قدم آپ کرا رہے تھے؟ اتنا سننا تھا کہ جلال میں آ گئے. آپ نے جھانکا کیوں؟ کیا یہ جائز ہے اندر کچھ ہو اور آپ جھانک کر دیکھیں؟ جلال میں آ گئے. پھر سمجھایا اور کہا جن کی میں خدمت کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ بردان والے خود بلانیہ امام الانبیاء. نعرہ رسالت فیضان غوث غوث الاعظم میرے آقا کبھی کبھی اس فقیر کو نوازنے کے لیے بحری شریف تشریف لاتے ہیں. یہ آقا کا کرم ہوتا ہے, کبھی بلا کر دیتے ہیں تو کبھی خود آ کر جلوہ دکھا کر کرم کی بارش کرتے ہیں. یہ گھرانہ ہے اعلیٰ حضرت کا. آج ہم اور آپ سب مل کر انتظار کر رہے ہیں کہ قائد ملت آنے والے ہیں, قاضی خدا فی الہند آنے والے ہیں, تاکہ شریعت اللہ آنے والے ہیں جو اب تک کسی پیر کامل سے مرید نہیں ہوئے ہیں. آج اچھا موقع ہے, آج ان کے ہاتھ پہ توبہ کریں, رجوع اللہ کریں اور ان کے غلام ہو جائیں, ان کے توسل سے غوث الاعظم کے غلام ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.